الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے اس تعلق سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہو، قرآن حکیم پڑھتا ہو، لیکن قرآن حکیم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اوامر اور نواہی کا خیال نہیں رکھتا، اس کی سزا کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے۔ جس نے فخر جتلانے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی عزت کرانے کے لیے قرآن کا علم حاصل کیا ہو، اس کے لیے آگ کی سزا ہے۔ روایت ہے ابن ماجہ کی، روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء ولتماروا به السفہاء ولا تخیروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی صحیح ترین روایت ہے۔ روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر جتاؤ۔ ایسے بھی علماء اس سرزمین پر ملیں گے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانے کے لیے کہ میں فلاں سے بڑا عالم ہوں، فلاں سے زیادہ جاننے والا ہوں، فلاں سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل اس لیے مت کرو کہ علماء پر فخر جتلاؤ۔ علماء کے اندر یعنی خاکساری ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی باہر دور دراز سے مدینہ منورہ تشریف لائے، قوم والوں نے انہیں بھیجا کہ جاؤ، 33 مسائل تھے کہ یہ جا کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھ کر کے آئیے۔ 33 مسائل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 11 مسائل کا جواب دیا، باقی آپ نے خاموشی اختیار کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس آنے والے آدمی نے کہا کہ حضرت، آپ کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، میں جا کر کیا جواب دوں گا؟ امام مالک نے 22 مسئلوں کا جواب نہیں دیا، کہاں جا کر کہہ دینا کہ مالک بن انس کو 22 مسائل معلوم، 22 مسائل کی معلومات نہیں ہے۔ یہ علماء تھے، یہ محدثین تھے، اپنی خفت محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی
آدمی کوئی مسئلہ نہیں جانتا تو یہ کہہ دے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ مسئلہ میں نہیں جانتا۔ جائے کہ علماء پر فخر جتانا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح ایسا علم مت سیکھو، اس خیال سے، اس ارادے سے کہ علماء پر فخر محسوس کرو، وَلے تمارو بِهِ السُّفَہَاء، نہ جہلا سے جھگڑا کرو، بحث کرو۔ علم اس لیے سیکھو کہ تاکہ میں جو نہ جاننے والے اس سے بحث کروں، اور اس لیے مت سیکھو کہ مجالس میں بڑے بن جاؤ، مجلس میں اونچا مقام مل جائے مجھے، اور جو ایسا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ وَالنَّارُ، جو ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کے ہونٹ قیامت کے دن جہنم کے آگ کے قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ قرآن حکیم کی تلاوت تو کیا کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کے قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بیہقی شریف کی بڑی معروف کتاب ہے، تقریباً 10-12 جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں یہ حدیث کی یہ کتاب موجود ہے۔ روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من نار کلما قرضت وفت فقلت یا جبریل من ہؤلاء؟ قال خطباء امتک الذین یقولون ما لا يفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا يعملون به، رواہ البیہقی۔ اس حدیث میں ان علماء کی بڑی مذمت بیان کی گئی جو قرآن حکیم کو پڑھتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ہونٹ آگ کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اس میں ایک مقام پر ایسا بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کے قینچیوں سے فرشتے کاٹ رہے تھے اور پھر صحیح سالم ہو جاتے، پھر دوبارہ کاٹے جاتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہیں، وہ خطبہ دینے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، جو دوسروں کو واعظ تو کہا کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔
اور قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسی لوگوں کی مذمت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ایمان والوں کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے، کہا جائے اور عمل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھلایا گیا۔ اس امت میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہوں گے، اللہ توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے عمل سے بچائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، پڑھا جائے، تعلیم دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ سزا ہے وہ لوگوں کے لیے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کو دوسروں کو قرآن پڑھانے والا خود عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہے؟ بڑا المناک انجام ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، روایت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتنطلق اقطابہ فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون اے فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، رواہ البخاری۔ بڑی دردناک المناک حدیث ہے عمل نہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک آدمی سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی اتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، اور جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اس طرح وہ اپنے اتڑیوں کو گرد گھومے گا۔ جہنم والے اکٹھا ہو کر اس آدمی سے پوچھیں گے کہ فلاں تمہیں کیا ہوا؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا اس آدمی کو جو دوسروں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، عمل کی ترغیب دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ دنیا کمانے کے لیے قرآن حکیم پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے مذمت کی ہے۔ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مقصد دنیا کمانا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی مذمت بیان کی ہے ایسے آدمیوں کی، رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار نہ کرے۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی اور صحیح ترین روایت ہے۔ روایت ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے،
کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ونحن نقترع فقال الحمد للہ کتاب اللہ واحد وفیکم الاحمر وفیکم الابیض وفیکم الاسود اقرؤوہ قبل ان یقرأہ اقوام یقیمونہ کما یقوم السہم وَيَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُ رواہ ابو داؤد۔ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا قرآن حکیم کی تلاوت کا، پڑھنے پڑھانے کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ کتاب اللہ واحد، اللہ کی کتاب ایک ہے، اور تمہارے درمیان پڑھنے والے سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ہر رنگ کے آدمی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا اس کو خوب پڑھا کرو، خوب تلاوت کیا کرو، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن حکیم کو سنوار سنوار کر پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کا مفہوم اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔